بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، 9th کلاس، کیسے ہیں آپ؟ پہلے یونٹ کا آج ہم آغاز کریں گے، دی سیویئر آف مین کائنڈ۔ سیویئر کا مطلب ہے بچانے والا، آف مین کائنڈ انسانیت کو بچانے والا، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ پہلا پیرا ہے، عربیہ از دا لینڈ آف ان پیرلل چارم اینڈ بیوٹی۔ عربیہ عرب از دا لینڈ زمین ہے، آف ان پیرلل ناہموار، چارم خوشی کی، اینڈ بیوٹی اور خوبصورتی کی۔ عرب ایک ناہموار خوشی اور خوبصورتی کی زمین ہے، ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹس، اپنے بغیر رستے کے صحراؤں کے ساتھ، آف سینڈ ڈنس، جس کے اندر ریت کے ٹیلے ہیں، ان دا ڈیزلنگ ریز آف ٹراپیکل سن، سورج کی چمکتی ہوئی لہروں اور شعاؤں کے ساتھ۔ ٹراپیکل ڈیزلنگ چمکتی ہوئی، ریز شعائیں، اور ٹراپیکل سن چمکدار گرم سورج کی۔ اس سٹاری اسکائی، اس کا جو ستاروں سے بھرا ہوا، سٹار کہتے ہیں نا ستارے کو تو سٹاری، ستاروں سے بھرا ہوا اسکائی، آسمان، ہیز ایکسائٹیڈ، پرجوش کر چکا ہے، دا امیجینیشن، تصورات کو، آف پوئٹس، شاعروں کے تصورات کو پرجوش کر چکا ہے، اینڈ ٹریولرز، اور مسافروں کے۔ عرب کا جو ناہموار خوشی اور خوبصورتی کا بغیر رستے کے ریت کے ٹیلوں والا صحرا ہے، وہ سورج کی گرم اور چمکدار روشنی کے شعاؤں کے ساتھ ہمیشہ سے، اور اس کا ستاروں بھرا آسمان، عرب کا صحرا کا ستاروں بھرا جو آسمان ہے، وہ ہمیشہ سے شاعروں اور مسافروں کے تصورات کو، امیجینیشنز کو ایکسائٹیڈ کر چکا ہے، پرجوش کر چکا ہے۔ اٹ واز ان دس لینڈ، یہ اس زمین میں تھا، یہ وہ زمین تھی، دیٹ دا رسول واز بورن، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین میں پیدا ہوئے، ان دا سٹی آف مکہ، شہر مکہ کے اندر۔ یہ وہ سرزمین ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ کے اندر پیدا ہوئے۔ which is about 50 miles from the Red Sea، جو سطح سمندر سے، گرم سمندر سے کی سطح سے 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ 50 miles، 50 میل، فرام دا ریڈ سی، سرخ سمندر اس کا لفظی ترجمہ ہے، اور گرم سمندر اس کا اصطلاحی مطلب لیں گے۔ دی عربز possessed a remarkable memory، دی عربز، عربوں کو possessed، ملکیت دی گئی تھی، عطا کیا گیا تھا، ریمارکیبل، ایک قابل ذکر، میموری، یادداشت، عربوں کو قابل ذکر یادداشت دی گئی تھی، اینڈ وار این ایلوکوینٹ پیپل، اور ایک وہ بہت بہاؤ والے لوگ تھے، یعنی جو جب وہ بات کرتے تھے تو وہ تسلسل کے ساتھ کرتے رہتے تھے، وہ بہت ان کے اندر رکاوٹ نہیں آتی تھی، تسلسل کے ساتھ بات کرنے والے تھے۔ دیر ایلوکوینس اینڈ میموری، ان کا لگاتار بولنا یا ان کا بہاؤ اور ان کی یادداشت، فاؤنڈ ایکسپریشن، اس کا اظہار ہوتا ہے، ان دیئر پوئٹری، ان کی شاعری سے، ان کے لگاتار بات کرنے کا اور ان کی یادداشت کا اظہار ان کی شاعری سے ہوتا ہے۔ ایوری ایئر a fair was held for political competitions at Akkaz۔ ایوری ایئر، ہر سال، فیئر، ایک میلہ، واز ہیلڈ، منعقد ہوتا تھا، ہر سال ایک میلہ منعقد ہوتا تھا، فار پوئٹیکل کمپٹیشن، شاعرانہ مقابلوں کے لیے، ایٹ عکاظ کے میدان پر، ہر سال عکاظ کے میدان پر شاعرانہ مقابلوں کے لیے ایک میلہ لگتا تھا۔ اٹ از نیریٹڈ، یہ بات بیان کی جاتی ہے، دیٹ حماد سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید، کہ حماد نے
خلیفہ ولید بن یزید سے کہا آئی کین ریسائٹ ٹو یو، میں آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں. ریسائٹ کرنا، تلاوت کرنا، پڑھنا. ٹو یو آپ کے سامنے، فار ایچ لیٹر ہر لیٹر کے ساتھ، ہر حرف کے ساتھ، آف دا الفابیٹ حروف تہجی کے، میں حروف تہجی کے ہر حرف کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں. 100 لانگ پوئمس، 100 لمبی نظمیں، وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز، ان کو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیے بغیر. شاعر حماد بیان کرتے ہیں کہ اس نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا کہ وہ حروف تہجی کے ہر حرف سے شروع ہونے والی 100 پوئمیں، 100 نظمیں آپ کے سامنے بغیر چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیے ہوئے پڑھ سکتے ہیں. And all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. And all of that، اور وہ ساری نظمیں was composed، لکھی گئی تھی exclusively، بڑی وضاحت کے ساتھ، by poets، شاعروں سے، before the promulgation of Islam، اسلام کی آمد سے پہلے، اعلان اسلام سے پہلے، یعنی اسلام کی آمد سے پہلے وہ ساری نظمیں بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ شاعروں نے لکھی ہوئی تھیں. اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ کوئی کم حیرانگی والی بات نہیں ہے. اسمال تھوڑی، ونڈر حیرانگی والی. دیٹ اللہ المائٹی چوز، کہ اللہ رب العزت نے چنا، دا عربک لینگویج، عربی زبان کو. یہ کوئی کم حیرانگی والی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے عربی زبان کو چنا فار ہز فائنل ڈسپنسیشن، اپنی آخری وحی کے لیے. فائنل، آخری، ڈسپنسیشن، وحی، اینڈ دا پرزرویشن آف ہز ورڈ، اور اپنے الفاظ کے تحفظ کے لیے اور اپنے الفاظ کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے عربی زبان کو منتخب کیا. یہ کوئی کم حیرانگی والی بات نہیں ہے. In the 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں، mankind stood، انسانیت کھڑی تھی. stand فرسٹ فارم ہے، stood سیکنڈ فارم ہے. mankind stood، انسانیت کھڑی تھی، on the verge of chaos، تباہی کے کنارے پر. verge، کنارہ، of chaos، تباہی کا. انسانیت تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی. it seemed، یہ دکھائی دیتا تھا، that the civilization، کہ وہ تہذیب، which had taken 4000 years، جو 4000 سال لے چکی تھی. which had taken، جو لے چکی تھی، 4000 years، 4000 سال، to grow، بڑھنے میں، had started crumbling، اس نے لڑکھڑانا شروع کر دیا تھا، وہ لڑکھڑانا شروع کر چکی تھی. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، ایٹ دس پوائنٹ، اس موقع پر، ان ٹائم، بالکل وقت پر، اللہ المائٹی ریزڈ، اللہ رب العزت نے اٹھایا، اللہ رب العزت نے بھیجا، الرسول، ایک رسول کو، امانگ دیم سیلوز، انہی میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے ایک رسول کو بھیجا. ٹو لفٹ دا ہیومینٹی، انسانیت کو اٹھانے کے لیے، لفٹ، اٹھانے کے لیے، ہیومینٹی، انسانیت کو، فرام اگنورینس، جہالت سے، انٹو دا لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی کی طرف، ایمان کی روشنی کی طرف، جہالت سے اٹھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انہی میں سے، انہی لوگوں میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز 38 years of age، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 38ویں سال میں تھے. He spent most of his time، وہ اپنا زیادہ وقت گزارتے تھے. spent، گزارنا. his time، most of his time، اپنا زیادہ وقت. in solitude and meditation، تنہائی میں اور غور و فکر کرنے میں. تنہائی میں عبادت کرتے ہوئے اور غور و فکر کرنے میں اپنا زیادہ وقت گزارتے تھے. ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں. غار آف ہیرا، ہیرا کی. ہی یوزڈ ٹو ریٹائر
with food and water and spent days and weeks in remembrance of Allah Almighty. He used to retire with, وہ لے جاتے تھے فوڈ خوراک اینڈ واٹر اور پانی اینڈ اسپینڈ اور گزارتے ڈیز اینڈ ویکس دن اور ہفتے گزارتے ان ریممبرنس یاد میں ذکر میں آف اللہ المائٹی اللہ رب العزت کے. وہ غار حرا میں اپنے ساتھ پانی خوراک اور لے جاتے خوراک اور پانی لے جاتے اور کئی دن اور کئی ہفتے غار حرا میں گزارتے تھے اللہ رب العزت کی عبادت میں. ریممبرنس عبادت آف اللہ المائٹی اللہ رب العزت کی. دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو کلوز. دی پیریڈ وقت وقفہ آف ویٹنگ انتظار کا ہیڈ کم ٹو کلوز بالکل قریب آ پہنچا تھا. انتظار کا وقت بالکل قریب آ پہنچا تھا یعنی ختم ہونے والا تھا. ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل بھر چکا تھا. ود پرفاؤنڈ کمپیشن آف فار ہیومینٹی. انسانیت کے لیے گہرے جذبات کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک انسانیت کے ساتھ گہرے جذبات کے ساتھ بھر چکا تھا. پرفاؤنڈ مضبوط، کمپیشن جذبات، فار ہیومینٹی انسانیت کے لیے. ہی ہیڈ اے پریسنگ ارج. آپ بہت زیادہ شدید خواہش رکھتے تھے. ہی ہیڈ وہ رکھتے تھے پریسنگ شدید، ارج خواہش، ٹو اریڈیکیٹ ختم کرنے کی. آپ ختم کرنے کی بہت زیادہ خواہش رکھتے تھے. رانگ بلیفس غلط عقائد کو، سوشل ایولز سماجی برائیوں کو، کروئلٹی ظلم کو، اینڈ انجسٹس اور ناانصافی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط عقائد، سماجی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے. دی مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ. وہ لمحہ آ پہنچا تھا. مومنٹ لمحہ ہیڈ ارائیوڈ آ پہنچا تھا. وین ہی واز ٹو بی بیسٹوڈ ود نبوہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی جانا تھی. بیسٹوڈ کا مطلب عطا کرنا، ود نبوہ نبوت کے ساتھ. اس میں یہ بات خیال ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ یہاں اعلان نبوت مراد ہے. نبوت آقا علیہ السلام کو پہلے دن ہی سے اللہ رب العزت نے عطا کر دی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا آدم بین الطین والماء. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا تو آقا کائنات نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا. نبوت تاجدار کائنات کو مل چکی تھی. آقا علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، مگر اعلان نبوت کا ابھی اجازت نہیں تھی. اعلان نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں مبارک میں اجازت ہوئی اور پھر آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا. ون ڈے ایک دن وین ہی واز ان کیو آف ہیرا. جب آپ ایک دن غار ہیرا میں تھے. حضرت جبریل کیم. حضرت جبریل آئے اینڈ کنویڈ اور پہنچایا ٹو ہم آپ کو دا فالوئنگ میسج آف اللہ المائٹی. اللہ رب العزت کا نیچے دیا گیا پیغام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پہنچایا. آج ہم یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں. آج یہ 4 پیراگرافس تقریباً مکمل ہو گئے ہیں اور باقی جو سبق ہے وہ 2 حصوں میں انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. اس سبق کو، اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے، سامنے اپنی کتاب کھولیں اور اس ویڈیو کو غور سے سنیں. ویڈیو سے سنتے جائیں اور کتاب کو دیکھتے جائیں، پڑھیں غور سے، یاد کریں اور یاد کر کے اس کو آپ خود لکھ کر دیکھیں کہ مجھے کہاں تک یاد ہو گیا ہے. یا پھر دوبارہ سے ویڈیو چلائیں اور سامنے کتاب رکھ کر سنتے جائیں، خود ترجمہ کریں اور میرا ترجمہ آپ ساتھ پڑھتے سنتے جائیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کہاں تک آپ کو یاد ہو گیا ہے. محنت کریں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.